بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 139 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 13 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی کوشش کریں گے اور دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اوصاف مومنین یعنی انسانوں کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح کے نیک بندے ہوتے ہیں. اب ان آیات میں رب تعالی تخلیق انسانی کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے کس طرح ان کو ابتدا سے پیدا فرمایا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں معاد یعنی انجام مومنین کا ذکر ہوا ہے کہ مومنین اپنے نیک اعمال کی سبب اور رحمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے صدقے انہیں جنت الفردوس کی وراثتیں ملیں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. گویا معاد کا ذکر کیا. اب ان آیات میں مبدا کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان پیدا کیسے ہوا ہے، اس دنیا میں کیسے آیا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور قسم ہے ہماری ذات کی کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. سلالہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سللت الشیء من الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اور وہ جوہر مٹی کا خلاصہ ہے. من طین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سلالہ کے متعلق ہے. ثم جعلناہ، پھر ہم نے انسان کو یعنی نسل آدم کو نطفہ منی سے بنایا ہے اور اس نطفہ کو ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ہے، هو الرحم، اور وہ رحم مادر ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے رب تعالی معاد کو ذکر کرنے کے بعد مبدا کا ذکر فرما رہے ہیں اور تخلیق انسانی کے مراحل کو ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو پیدا کیا گیا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من صلالۃ من طین، اور البتہ بے شک ہم نے ہی پیدا فرمایا ہے پوری نسل انسانی کو زمین کی مٹی میں سے چن کر، ایسی خوبصورت طیب و طاہر مٹی سے جو زمین کا مغز ہے، زمین کا عطر ہے، زمین کا جوہر ہے،
زمین کا نچوڑ ہے، موجودات کا خلاصہ ہے۔ ایسی مٹی نہ حجرات میں، نہ شجرات میں، نہ حیوانات میں، نہ موجودات میں، اگرچہ وہ سب ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی سلالہ سے انسان کی اشرفیت قائم و دائم ہے۔ لہٰذا اے بندو، تم اپنی خلقت میں غور کر کے عبرت پکڑ کے ایمان اور اہل ایمان کے اخلاقیات مذکورہ حاصل کرو، اور اپنے مبدأ کو پہچان کر بندہ مسعود و محمود بن جاؤ، اور خلقت کے بعد موت اور موت کے بعد جنت کی خواہش لے کر اہل ایمان صاحب اخلاق کی کامیابی پا جاؤ۔ اے لوگو، اپنی پیدائش پر بھی غور کرو اور موت پر بھی غور کرو، بیاست پر بھی، اور خالق کی شکر گزاری احسان مندی میں مومن عابد زاہد نیک سخی شریف امین صادق اور زاہدین بن جاؤ۔ اپنے خالق کی الوہیت وحدانیت استحقاق عبادت مان کر بندگان پاک باز اس شان کے بن جاؤ کہ در در پر سجدے نہ کرو اور اپنے سر کو جگہ جگہ پر جا کر نہ جھکاؤ۔ بتا رہے ہیں کہ سلالہ یہ سللت الشیء من الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے اس کو نکالا، انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے۔ 3 کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ سلالہ کے متعلق ہے۔ ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس جوہر سلالہ انسانی کو انتہائی باریک و صغیر نطفہ جرثومہ کی شکل بنا کر بیضہ نر و مادہ کے قرار والے مکان میں مکین بنا دیا۔ اے بندو، اپنے مبدأ کو پہچانو اور اپنے معاد کو سنوارو، اور ابتدا پر غور کرو، انتہا کی فکر کرو، ایمان کو نکھارو، عہد کو نبھاؤ، امانتوں کے راعی بنو۔ راعی کا اصل معنی چرواہا ہوتا ہے۔ چرواہے کے 3 کام ہوتے ہیں: جانوروں کی حفاظت کرنا، ان کی ہر ضرورت کا خیال کرنا اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اور اپنے جانوروں کے پاس رہنا، ان کو کھولنا، باندھنا، چلانا، چرانا، یعنی حیات کو بچانا، غذا کو پہنچانا، ان کے دشمن کو بھگانا۔ چونکہ عہد و امانت میں مثل راعی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں بھی راعون فرمایا گیا پچھلی آیات میں۔ امین پر پہلی ذمہ داری امانت کو جلنے، مٹنے، بگڑنے، چوری ہونے، خرچ ہو جانے، استعمال کر لینے سے بچانا، اور دوسری ذمہ داری امانت کے لیے ہر حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا، اور تیسری ذمہ داری امانت سے چور، چوہے، چرندوں پرندوں کو بھگانا، وعدوں کو بھولنے سے بچانا، مقصد تک پہنچانا، شیطانی وسوسوں کو ہٹانا۔ چرواہا جانوروں کا راعی، بادشاہ رعایا کا راعی، مومن عہد و امانت کا راعی ہوتا ہے۔ تفسیر معانی کی مختلف روایات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے 6 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ خلقت ملائکہ سے بھی پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا، پھر جبریل کو پیدا فرمایا، پھر جنت فردوس کو، پھر شجر طوبہ کو، پھر آدم علیہ السلام کو، پھر تورات کتاب کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب مومن مخلص بندہ پاکیزہ لباس پہن کر اچھا وضو کر کے افضل وقت میں رکوع، سجود، قیام، قعود، قومہ و جلسہ کی حفاظت کر کے نماز ادا کرتا ہے تو نماز اس کو دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی اخلاق، صنعات، اعمال اور عبادات کے پاکیزہ بندوں کو اس جنت فردوس میں شادمانی اور فرحت، صحت و جوانی کے ساتھ نفع بخش رہائشیں ملنے والی ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا کا جملہ قسمیہ ہے اور اظہار خالقیت کی قسم فرمائی گئی ہے، مگر یہ قول بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 36 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ قسمیں تقریباً 65 آیاتوں میں مذکور ہیں، جن میں سے کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم کی عمر شریف کی 1 بار قسم اٹھائی، پھر قرآن مجید کی 5 بار، فرشتوں کی 8 بار، مومنین کی 1 بار،
ہواؤں کی 3 بار قسم اٹھائی، تیرتی کشتیوں کی 1 بار قسم اٹھائی ہے، کوہ طور کی 2 بار، لوح محفوظ کی اور بیت المعمور اور آسمان کی 4 بار قسم اٹھائی ہے، جہنم کی 1 بار، ستارے کی 2 بار، قلم کی اور لکھنے کی اور صبحوں کی اور 10 راتوں کی 1 بار، شفاع بننے کی 1 بار، وتر بننے کی 1 بار، رات کے آخری پہر کی 1 بار قسم اٹھائی ہے، شہر مکہ کی 2 بار قسم اٹھائی ہے، سورج کی 1 بار، دھوپ کی 1 بار، چاند رات کی 1 بار قسم اٹھائی ہے، آسمان و زمین، روح و جان مذکر و مؤنث کے پیدا کرنے والے کی 4 بار قسم اٹھائی ہے، زمین کی 1 بار قسم اٹھائی ہے، نفس اور اس کو درست فرمانے والے خالق کی 1 بار قسم اٹھائی ہے، انجیر کی 1 بار، زیتون کی 1 بار، زمانے کی 1 بار اور وقت چاشت یعنی دوپہر کی 1 بار قسم اٹھائی ہے۔ قسمیں ربانی فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جس کی قسم فرمائی گئی ہے وہ بہت عظیم عجوبہ شاہکار فطرت ہے، اس کی شان عظمت کا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی رب تعالیٰ کے علاوہ اسے بنا سکتا ہے نہ سنبھال سکتا ہے۔ رب تعالیٰ کی قسم کا معنی یمین یا حلف نہیں بلکہ شہادت توحید اور گواہی الوہیت ہے کہ یہ چیز جس کی قسم فرمائی جا رہی ہے اس کا وجود مخلوقی اپنی زبان، قال اور حال شان سے اپنے خالق تعالیٰ کی موجودگی، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی الوہیت، سلطنت سنا رہی ہے۔ جن مفسرین کرام نے یہاں خلقت انسانی کو جملہ قسمیہ فرمایا ہے وہ من سلالۃ من طین کی وجہ سے اس خلقت انسانی کو عجوبہ عالم اور شاہکار قدرت بیان کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ مٹی کا جنسی نام 3 ہے اور مٹی کے صفاتی نام 15 ہیں، تراب یعنی خاک، غمامہ یعنی غبار، حل یعنی دلدل اور تملا یعنی کیچڑ، تثرا یعنی گارا، سلد یعنی خشک کیچڑ، خرمد یعنی کالی گار اور ملات یعنی خمیری کیچڑ اور خزف یعنی ٹھیکری مٹی، سمروغ یعنی ریتلی مٹی اور سلسال یعنی گندھی ہوئی مٹی، فخار یعنی کچی ٹھیکری اور کناسہ یعنی چھانی ہوئی فضلہ مٹی اور کلامہ یعنی زمین کی اندرونی باطنی مٹی اور سلالہ یعنی چھانی ہوئی موٹی عمدہ مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلالہ سے، حیوانات کو کناسہ سے، جمادات کو کلامہ سے پیدا فرمایا۔ سلالہ سے بلا واسطہ آدم علیہ السلام اور بالواسطہ پوری نسل انسانی کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ سلالہ کی 3 قسمیں ہیں، سلالہ مٹی، سلالہ غذا اور سلالہ نطفہ۔ خلقت بشری کے 4 مرحلے، اولاً 3 سے سلالہ یعنی مٹی کا میدہ، دوم سلالہ کو سلسال، پھر سلسال پر انوار جمال کی بارش اور پھر نور جلال کی تپش سے سلسال کو فخار بنا دیا۔ سلالہ یہ بشری 7 زمینوں کی مٹی تھی، زمین اسفل، زمین یسار، زمین یمین، زمین شور، زمین وسطی، زمین باطنی، زمین اعلیٰ۔ ہر زمین کی علیحدہ کیفیت، پہلی کی سہل، یسار کی سنج، یمین کی ٹھنڈک، شور کی جبلی، وسطیٰ کی کڑوی، باطنی کی ظلمت، اعلیٰ کی طیب۔ ہر مٹی کا علیحدہ علیحدہ رنگ بھی تھا، اسفل کا پیلا تھا، یسار کا مٹیلا تھا، یمین کا کالا تھا، شور کا سرخ تھا، وسطی کا گندمی تھا، باطنی کا ریتلا تھا، اعلیٰ کا ہرا تھا یعنی ہری کائی۔ بشریت کے خمیر میں 7 بری طبیعتیں ودیت رکھی گئی ہیں، چیونٹی کی حرص رکھی گئی ہے، چوہے کی موذیت رکھی گئی ہے، پرندوں کی شہوت بھیڑی اور ریچھ کا غضب ہے، شیر کی درندگی دلیری ہے، تکبر و بزدلی چیتے کی رکھی ہے، اور انسان کے اندر 7 اچھی خصلتیں بھی امانت رکھی گئی ہیں، سخاوت مرغے کی رکھی گئی ہے، قناعت الو کی رکھی گئی ہے، حلم اونٹ کا رکھا گیا ہے، عاجزی بلی کی اور وفاداری کتے کی رکھی گئی ہے، ہمت و جرات عقاب اور شکرے کی رکھی ہے۔ غرض یہ کہ جسم بشریت 7 مٹی، 7 رنگ، 7 کیفیت، 7 طبیعت، 7 عادات ذمیمہ اور 7 خصلات حمیدہ کا مجموعہ ہے
اس لیے اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ یہی جسم انسانی کی ترکیب ہے۔ روح انسانی کے بھی 7 عنصر ہیں: لطافت، نظافت، کرامت، بقایت، غیوبت، امر ربی، امانت۔ اس لیے وہ افضل المخلوق ہوا۔ جس انسان میں یہ 7 روحانی قوتیں نہیں وہ افضل نہیں، ارذل ہے۔ زمین سے تین سے سلالہ، سلالہ سے جوہر، نطفہ، اور نطفے میں 3 چیزیں پیدا کی گئی ہیں: مادہ منویہ، نسلی جرثومہ، تانیث و تذکیر کا بیدا، قرار مکین۔ اسی طرح کے پشت والد میں جرثومہ اور ترائب یعنی صدر مادر میں بیدا، پھر صحبت وطی سے دونوں مذکر و مؤنث کی امانتیں منتقل ہو کر رحم والدہ میں چلی جاتی ہیں۔ قرار مکین کے 3 مقام ہیں: پہلا پشت و ترائب، دوسرا طریقہ وطی اور تیسرا الرحم۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ سلالہ کے من کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی کچھ تھوڑی سی مٹی سے، اور اکثر نے لکھا یہ من بیانیہ ہے، یعنی ہر قسم کی عمدہ مٹی جن سے زمین سے۔ 3 کے معنی کے اندر 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے لکھا اس سے مراد بدن آدم ہے، اور بعض نے لکھا اس سے مراد خمیر آدم ہے، اور اکثر نے فرمایا کہ اس سے مراد روح زمین ہے، اور یہی قول درست ہے۔ جعلناہ کی ہو ضمیر کے مرجع میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا مرجع انسان ہے، اکثر نے فرمایا کہ اس کا مرجع سلالہ ہے۔ قرار کے معنی میں 2 قول ہیں۔ بعض نے فرمایا قرار کا معنی پیدائشی رہائش گاہ ہے، اور اکثر نے لکھا ہے کہ اس کا معنی جائے پیدائش سے منتقل ہو کر دوسری جگہ سکونت پکڑنا ہے۔ مکین کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی پشت والد ہے، بعض نے کہا اس کا معنی ترائب والدہ ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی رحم مادر ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہی قول درست ہے۔